بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں مرزا صاحب کے اس اعتراض کے جواب میں جو مرزا صاحب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے قاتلین، حقیقی قاتلین کو جو کلین چٹ دیتے ہوئے اصل قاتلین کو بچا کر اور اس کا الزام جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد اور دیگر جو ہے وہ افراد اہل شام کی طرف جو ہے وہ مرزا صاحب ان کو لگانے کے لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت کی جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ لا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کے بعد جو بھی معاملہ کیا ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر جو ہے اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ اب مرزا جی کے بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب، وہ چونکہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں فرعون اور حامان، تو اب حامان جو ہے وہ فرعون سے کہنے لگا کہ نہیں وہ لاتے ہیں نا حضرت علی پر اٹیک کرتے ہیں نا، جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے سر کاٹ کے لایا گیا۔ وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا، جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا۔ دیکھیں ایک سمجھے ذرا بات، اہل علم اور خصوصاً وہ حضرات جو صحابہ کرام و تابعین کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات قدیم زمانے سے دیتے ہوا ہے، ان کے جوابات کا عموماً اسلوب دو طریقوں پر مبنی رہا۔ پہلا کہ وہ روایات کی سند و متن کے اوپر بحث کر کے سامنے والے کو اس سند اور متن کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا، اس کو الزامی انداز میں ایک ایسے طریقے سے جواب دیتے تھے کہ جس میں یعنی سامنے والا ایک فارمولے کو لے کر ایک شخصیت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور اسی فارمولے کو دوسری شخصیت میں صحیح مان رہا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے بھی کیا ہے، اب یہ صحیح ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کی من پسند شخصیت جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ کام صحیح ہے اگر وہ کر رہے ہیں۔ اب لازماً اس کے پاس دو ہی طریقے ہوتے تھے، یا تو یہ تسلیم کرے کہ ٹھیک ہے میری غلطی تھی، اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہوگا، اور یا پھر دوسرے جو طریقہ ہے جو مرزا صاحب اور مرزا صاحب اب بعض مقلدین کا ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کوا سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، اب علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا، مطلب یہ الزامی طریقے سے سمجھانا جو ہے نا یہ حضرت علی پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کی ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے روایت آدھی لکھی، آگے راوی کا فہم بتائیں نا، سلف کا فہم۔ میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ لکھی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی، حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا اور یہ والی روایت آدھی لکھی۔ آگے راوی کا فہم بتائیں نا، سلف کا فہم۔ یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو اگر مثال کے طور پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علمی گفتگو کرتے ہوئے آ جائے تو اس کو اٹیک کیوں کہا جائے گا؟ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چیزیں ڈسکس ہوں گی، کردار ڈسکس ہوں گے، یہی تو بات ہے نا۔ آپ وہی طریقہ صحابہ کے لیے رکھو، وہی اگر حضرات اہل بیت کے لیے آ رہا ہو تو آپ فوراً ماں کا دودھ سمجھتے ہوئے ہضم کر جاؤ۔ اچھا، مرزا جی نے اسی پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے وہ چیرا لگائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث نو، اپینڈکس کرنا سی چیڑا لگانا پینا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب آپ علمی دلائل پہ، پھر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے،
پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے وہ چیرا لگائے گا, اس کو یہ نہیں کہتا یار تو چیرا کو لاتا ہے شیخ الحدیث نو پینڈس کرنا سے چیرا لانا پینا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے وہ ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر بڑی سے بڑی شخصیت کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے تو ہم تو آپ کا فارمولہ سیدھا کرتے ہوئے جب آپ کو اگر یہ توجہ دلائیں کہ یہ کام اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہو تو اس میں سیدنا علی پہ اٹیک کیسے ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں نے فرعون اور حامان نام ایسے ہی تو نہیں دیے, خود مرزا جی اپنے آپ کو فتنہ ایسے ہی تو نہیں کہتے. سنیں ذرا بات. اچھا جی, جواب میں کہتا ہے حضرت علی کے سامنے سر کاٹ کے لایا گیا. مرزا جی نے کہا کس کا؟ علی الحسن نقوی نے کہا یہ میں کسی کی روایت سن رہا تھا غالباً. مرزا جی نہیں نا. علی الحسن نقوی نے کہا حضرت زبیر کا لایا گیا. مرزا جی نا کوئی سر کاٹ کے. علی الحسن نقوی نے کہا یہ نہیں کہ یہ کسی. مرزا جی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے, اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا, اس سے پہلے کبھی سر. باب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے یہ کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے, اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. دیکھیں پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے آپ سمجھیں, سیدنا عمار شہید ہوئے صفین میں, سیدنا زبیر بن عوام شہید ہوئے جمل میں. جمل صفین سے پہلے ہوا کیا ہوا ہے, سمجھنا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک کا حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 689 اور 690 ہے. حدیث نمبر ہے 5578 اور 5580. مسلم بن نذیر فرماتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے کہ ان کے پاس جرموز نے آ کر حضرت زبیر یعنی کہ ابن جرموز نے آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھا اس نے آ کے اجازت مانگی. حضرت علی نے فرمایا کیا تم صفیہ کے بیٹے کو قتل کر کے اس پر فخر کرو گے, اس کو اجازت دے دو, اس کو اجازت دے دو. اے زنو لہو, تو عربی عبارت بھی سن لو, اے زنو لہو اجازت دے دو اس کو, وبشروہ بالنار, اور اس کو جہنم کی بشارت بھی دے دو, اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جہنم کی بشارت بھی دے دو. اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خبردار ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور زبیر میرا حواری اور میرا پھوپھی کا بیٹا ہے. سمجھ گئے ہیں بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے. حدیث نمبر 5580. ذر بن عبیش کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا. زبیر بن عوام کا سر جو جمل میں شہید ہوئے ہیں, زبیر بن عوام ان کا سر لے کر قاتل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ہے, اور یعنی کہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ کنت جالسا عند علی فاوتی براس زبیر وماہ قاتلوہ, کہ میں علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جو خود سیدنا زبیر کا قاتل تھا وہ ان کے سر سمیت وہاں پہنچا. تو سیدنا علی نے اجازت دینے والے سے کہا کہ جس کو اجازت کا کہہ کر بھیجا نا کہ جس کو اجازت کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے. تو سب سے پہلے سر کاٹ کے سیدنا علی کے پاس لایا گیا. اچھا چلیں, مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی فتنے کی, مرزا انجینئر کی. بھائی برا نہیں مانے گا, خود مرزا جی کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور. سنو ذرا بات.
مرزا انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر 315 سورہ حشر کی تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 10 سے لے کے آخر تک کی تفسیر کے دوران یہ پورا سیدنا زبیر بن عوام کو شہید کرنے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کا شخص جب سیدنا زبیر کا سر لے کر سیدنا علی کے پاس آیا اور آپ نے اسے جہنم کی بشارت دے دی تو اس پر مرزا صاحب اس جگہ پر کہتے ہیں تو وہ شخص حضرت علی سے ناراض ہو گیا. حضرت علی نے کہا کیا میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. سر سمجھیں ذرا بات کو. سب سے پہلے سر کاٹ کے سیدنا زبیر بن عوام جو کہ حواری رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کا سر کاٹ کے اور ان کے قاتل کو جہنم کی بشارت بھی دے دی گئی. سیدنا علی نے سیدنا زبیر بن عوام کے قاتل سے ان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا اور وہ سر لے کر آیا سب سے پہلے. اور مرزا صاحب اقراری ہیں. یا تو مرزا جی کہہ رہے نہیں نا، یا تو مرزا جی فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئے نا. مرزا جی نے پہلے تو یہ پوچھا کس کا؟ وہ جو تم نے تفسیر قرآن لیکچر 315 میں بتایا اس کا. میرے بھائی تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا نا تو معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. سارے محدثین مورخین نے لکھا. ہم بیٹھے ہوتے سامنے مجھے ادھر کرو، ادھر منہ لاؤ اپنا. ہاں 10 کے نام گنوانا نہیں، اس لیے نہیں 10 کے نام تمہیں اس لیے نہیں گنوانے کہ تم ہمیں، یعنی کہ سیدنا عمار کا سر معاویہ، یعنی ان کا قاتل سیدنا عمار کا سر لے کر معاویہ کے پاس جا رہا ہے. ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم 10 مورخ ہمیں یہ لکھتے ہوئے دکھاؤ، نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں تم 10 مورخین کے نام بتاؤ. تو میں نے جملہ کیا کہا؟ تمام محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹے تمام میں سے 10 کے نام گنوانا. صرف نام گنواؤ مورخین، 10 مورخین کے نام گنواؤ. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے 10 مورخین کے نام گنوا سکتے ہیں. سنیں ذرا بات. کہتے ہیں تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے، کبھی اور کسی کے سامنے سر نہیں رکھا گیا. میں آپ کو بتاؤں کسی کو کوئی بات نہ رہ جائے نا تو یہ بھی میں آپ کے سامنے ذرا بتاتا چلوں. یہ میرات میں سنن کبریٰ امام نسائی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر ہے 8549. حنظلہ بن خویلد کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، فَآتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ. 2 شخص جھگڑتے ہوا ہے عمار کے سر کو لے کے. یقول کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا انا قتلتہ، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو. فقال عبداللہ بن عمر لیتب بہ احدکما نفسا لصاحبہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوبے کرنے کے ایک دوسرے کی تباہی مانگو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، اس کو باغی جماعت شہید کرے گی. یہ تھی وہ روایت جس میں الفاظ ہیں 2 شخص معاویہ کے سامنے سر لے کر آئے. اب آپ حیران ہوں گے اس موقع پر کہ ایسا کیا ہوا کہ مرزا جی نے روایت نہیں بتائی، اور وہ جو مرزا جی ہیں جو اپنی وہ جادو کی چھڑی جو گھماتے ہیں نا، انٹرنیشنل نمبرنگ، مرزا جی نے یہاں ایسا کوئی ڈرامے بازی نہیں کی. کیوں؟ اس میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے اندر الفاظ ہیں فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ. 2 شخص آئے تھے لڑتے ہوئے.
دونوں کہہ رہے تھے ہم نے عمار کو قتل کیا، نعوذ باللہ. اور پیچھے ہی مرزا جی کہہ کے آ چکے ہیں کہ عمار کو ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے. اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے. مرزا جی کے گلے وہ گھنٹی بندھی ہوئی ہے اس روایت کے اندر کہ 2 آدمی تھے قتل کرنے والے، تو آپ نے ابو الغادیہ پہ کیسے ڈال دیا؟ اب وہ مرزا گھنٹی بندھی ہوئی ہے، ٹن ٹن ہو رہی ہے. اب مرزا جی اس ٹن ٹن میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ آواز تو آ رہی ہے. مرزا جی نے کہا چپ چاپ نکل لو، اتنا بتا دو. سب سے پہلے تمام محدثین کہتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا. تو مرزا جی نے اپنے بھیڑ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے بات کہی ہے نا. یہ تھی وہ روایت. اب اگر مرزا جی اس روایت کو پڑھ دیتے تو مسئلہ جو ہم الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت کر کے آئے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا ہے، وہی ہم نے یہ مسئلہ سمجھا. اور آگے لطف کی بات دیکھیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خالفہ شعبہ فقال عن العوام عن رجل عن حنظلہ بن سوید. امام شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اندر یزید کی مخالفت کی ہے، یزید راوی اس کی مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں عوام نے اس کو، یعنی یزید کہتا ہے کہ عوام نے اس کو باواسطہ اسود بن مسعود عن حنظلہ بن خویلد روایت کیا ہے، جبکہ امام شعبہ نے کہا کہ ہمیں عوام نے یہ بتایا ہے باواسطہ ایک شخص، باواسطہ حنظلہ بن سوید، حنظلہ بن خویلد نہیں. اور پھر امام نسائی نے آگے وہ پوری سند ذکر کیا. اخبرنا محمد بن مسنہ قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن عوام بن حوشب عن رجل من بنی شیبان عن حنظلہ بن سوید. اور سب سے پہلی چیز تو ہے رجل من بنی شیبان مجہول ہے، کون ہے بنو شیبان کا آدمی جو یہ بتا رہا ہے؟ اس کا تعین چاہیے ہمیں. نمبر 1 حنظلہ بن سوید ہے، حنظلہ بن خویلد ہے. ٹھیک ہے، دونوں راویوں میں اشتراک ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں نے باپ کی طرف منسوب کیا، باپ نے دادا کی طرف منسوب کیا، لیکن پھر ہمیں نسب چاہیے. خویلد کے باپ دادوں میں سوید نامی کوئی آدمی، تو یا اس کا بھی تعین نہیں ہے حنظلہ بن خویلد ہے، حنظلہ بن سوید ہے. نمبر 1. نمبر 2 ان رجل من بنی شیبان کا مطلب یہ ہے کہ اسود بن مسعود اسے جب باواسطہ حنظلہ بن خویلد بیان کرتے ہیں تو رجل من بنی شیبان کا واسطہ گرا دیتے ہیں. امام نسائی نے آگے ہی توجہ دلا دی ہے، لہذا روایت سندن ضعیف ہے. اب اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ ہے وہ تعویذ جس کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ اس تعویذ کو صبح دوپہر شام رات گھول کے پینے سے افاقے کے نتیجے میں آدمی رافضی ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا یہ ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے چوچو کے لیے. یہ چوچو میں نے یہاں پہ معنوی طور پہ گھسیڑ دیا ہے کیونکہ یہ مرزا صاحب کا تحریف شدہ کتابچہ ہے، اس میں جتنی بھی تحریف کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے کرم سے ہم تو یہ بطور لطیفہ بتا رہے ہیں، جب اس کے جواب دینے کی باری آئے گی تو اس کا ایک ایک لفظ بتائیں گے. لیکن فی الوقت سمجھے یہ جتنے تم تراک سارے محدثین سارے مورخین جتنے تم تراک سے مرزا صاحب نے پڑھ کے توجہ دلائی تھی، یہ مدار تھا روایت کا جو کہ ایک ضعیف الاسناد روایت تھی. کتنے دھڑلے سے مرزا صاحب نے اس کو بیان کر دیا، جبکہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ میری تو یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ضعیف الاسناد جھوٹی تاریخی روایات سے بچنے والے ہیں. یہ ہے مرزا جی، ہاتھی کے دانت اور چائنا کے دانت اور.